اچھا علی بھائی یہ بتائیں قصر نماز میں مسافت جو میل میں تعین کی جاتی ہے وہ اتنی مختلف ہے فقہ میں کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا. دیکھیں صحیح بخاری میں 48 میل آیا ہے. اب 48 میل ہے عربک میل, وہ نوٹیکل مائل 1.8 کلومیٹر کا بنتا ہے, یا راؤنڈ آف کر لے 2 کلومیٹر کا. صحیح مسلم میں 9 میل بھی آیا ہے, اس کو بھی راؤنڈ آف کر کے موٹا موٹا 20 کلومیٹر بنا لے. ٹھیک ہے, تو 20 کلومیٹر آج کل تو آپ کو بڑا تھوڑا لگتا ہے, لیکن اگر آپ کو یہ اونٹ میں 20 کلومیٹر طے کرنا پڑے نا, لگ پتا جائے گا, پتہ نہیں خالی لگے گا, لگ پتا جائے گا کہ یہ سفر ہوتا ہے کہ نہیں. اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے. جی اجتہاد کی ضرورت کیا ہے, اب تو لوگوں نے مان لیا ہوا یار. مسئلہ جو ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام جب کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے, کوفے میں داخل ہونے سے پہلے نماز قصر پڑھ کے پھر داخل ہوتے تھے. سر کوفے میں داخل ہونے سے پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں ان کا گھر پہنچ ہی گیا تھے 4 ہی پڑھا, وہ اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے. امام بخاری یہ صحیح بخاری میں لے کے ہیں سیدنا علی کے بارے میں. تو 9 میل والا بھی ہے, 48 میل بھی ہے, تو وہ بھی آپ نکال لیں جتنے بھی کلومیٹر بنتا ہے. اس طرح صحیح مسلم صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 19 دن تک جب آپ سے کا قیام ہوتا تھا, یعنی 19 دن سے زیادہ ہوگا تو پھر. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں 15 دن کا قول بھی ملتا ہے. یہ مختلف فی ہے, اور یہ بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ کے فتاوی ملتے ہیں کہ جب آذربائیجان کی جنگ کے لیے رشیا کے لیے وہ جا رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں, تو آج کل کرتے ہوئے 6 مہینے گزر کے برف باری نہیں رک رہی تھی, تو انہوں نے 6 مہینے قصر پڑی, کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی نا وہاں رکنے کی. وہ تو کہتے ہیں کل رکے گی تو چل جائیں. اگر یہ صورتحال ہو آج کل کرتے ہوئے, تو آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, ایک تو یہ میں نے حدیث بیان کر دی کہ یہ صلاۃ الخوف ہو یا مسافر کی نماز ہو, دونوں کے لیے نماز کو قصر کرنا ہے. اس کے ثبوت میں تو صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دی. اب آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ مسافر کب سے مسافر شمار ہوگا. مختلف اقوال اس کے اوپر آتے ہیں. تو صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ, ظاہر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں, اس پہ امت کا اجماع ہے. جو احادیث ہیں, ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں, لیکن جو احادیث ہیں وہ سب کی سب قطعی الصحت ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 48 میل کے اوپر قصر فرمایا کرتے تھے, 48 میل کے اوپر. جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 میل کے اوپر بھی قصر فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ مختلف احادیث میں مختلف اقوال, اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کئی صحابہ کے آثار ملتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے سے نکلتے تھے, ابھی کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے, اور وہ قصر نماز شروع کر دیتے تھے. تو میں نے اس معاملے میں یہی سمجھا ہے, اور یہ بات جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے, کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے اجتہادی. جب آپ کو یہ واقعی یقین ہے کہ آپ غریب الوطنی کی حالت میں ہیں اور اپنے شہر سے دور ہیں, تو آپ قصر کریں گے. اب یہاں سے کوئی ہمارے جہلم سے جاتا ہے دینے تک, تو یہ زیادہ سے زیادہ 12-13 کلومیٹر بنتا ہوگا. لیکن ایک بندہ ایک پرٹیکولر کام کے لیے یہاں سے نیت کر کے نکلا, اور ظاہر ہے اس کو سفر کی ایک تھوڑی بہت مشقت بھی اٹھانی پڑی, اور شام کو وہ کام کر کے واپس آ جاتا ہے. اب ہم اس چکر میں پڑھ دیں یہ فاصلہ کتنا ہے, تو فاصلے کے تو مختلف اقوال ملتے ہیں. تو وہ شخص خود سمجھ لے کہ یہ اس کی روٹین میں ایک سفر شامل ہے, اور اس کو اس سفر کے لیے تردد کرنا پڑ رہا ہے, تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے. قصر کرنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ منفرد ہے. ان کے نزدیک نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے, جبکہ باقی تمام ائمہ محدثین اور فقہاء کرام کا یہی موقف ہے کہ نماز قصر کرنا سنت ہے, مستحب ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. تو سفر جو ہے, اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی سفر ہے, تو اس سفر کے اوپر قصر کریں. اب اس میں کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جی یہ آج کل جہاز کا اور ٹرین کا بڑا آرام دہ سفر ہوتا ہے. بھائی جتنا مرضی آرام دہ سفر ہو, سفر اپنا آپ ضرور انسان کو دکھاتا ہے. اس میں انسان کو بھوک پیاس اور ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, تو وہ قصر کرے گا.